صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن کی مثل لانے کا دعویٰ کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا کلام لے آؤ جس میں فصاحت و بلاغت زیادہ ہو، قرآن کی طرح فصاحت و بلاغت باقی مطالب نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک بلیغ کلام کے لیے بلاغت کا، حکیم کے لیے حکمت کا، قانون دان کے لیے جو ہے قانون کا، ماہر نفسیات کے لیے نفسیات کا، اور ادیب کے لیے ادبیات کا دعویٰ ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے، ادیب بھی جاؤ اسی طرح کے ادبیات، حکیم آؤ اسی طرح کی حکمت کی باتیں، فقیہ آ جاؤ اسی طرح کی فقاہت کی باتیں، اور آ جاؤ فصاحت و بلاغت والی اس طرح کے فصاحت عمومی ہے۔ تو آتے ہیں جو ہے اس آیت کی طرف، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں، وہ جو خداوند متعال نے ادھر سے میں بیان کر چکا ہوں، چند باتیں یہاں سے ہم نے عرض کرنی ہے تفسیر کوثر سے، کیونکہ ان میں زیادہ مزیدار باتیں نہیں لکھی تھی اس آیت میں، وہ چیزیں جو ضروری تھی، اس لیے یہاں سے عرض کرتا ہوں کہ تفسیر کوثر سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، آیتوں کو یاد ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو حفظ ہونا چاہیے، اگر نہیں کرتے پھر کیسے شیعہ ہیں، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر جن کو چند آیتیں یاد نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم شک میں ہو، اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہیں، یہ جو کتاب قرآن، اس میں اگر شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسا کوئی سورہ بنا کر لے آؤ، یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اللہ کے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے شہداء کو، گواہوں کو، حامیوں کو، اپنے مددگاروں کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو سورہ کا معنی قرآن مجید میں ایک خاص پیراگراف ہوتا ہے الگ سورہ کے عنوان سے، خدا متعال نے اسی طرح نازل فرمایا، پیغمبر اسلام نے اسی طرح جمع کیا، وہ سورہ ہوتا ہے۔ کسی بلند مقام کو بھی سورہ کہتے ہیں، بلند عمارت کو بھی سورہ کہتے ہیں، بلند دیوار کو بھی سورہ کہتے ہیں، اور قرآنی صورتوں میں ایسے بلند پایا مطالب ہیں جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہیں، اس لیے انہیں سورہ کہا گیا ہے۔ شہر کی چار دیواری کو سور کہا جاتا ہے، سور، یہ جو چار دیواری حفاظت کے لیے ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کے جو ہے ایک خاص پیراگراف کو سورہ کہا جاتا ہے۔ شہداء، شاہد، گواہ، شاہد کی جمع ہے شہداء، حاضر و ناظر لوگ، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ اللہ شہید، خداوند شہید ہے، یعنی حاضر و ناظر ہے ہر جگہ، گواہ ہے، حاضر و ناظر، گواہ وہ ہے جس نے دیکھا ہو، سنا، تو حاضر و ناظر ہے، اور واقعے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے فوراً اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں شہید۔ شہید یعنی مشہود، مشہود یعنی جس کے پاس حاضر و ناظر ہیں، یعنی فرشتے فوراً اسے گھیر لیتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، یہ ہو گیا۔ تو شہید کبھی شاہد کے معنی میں آتا ہے، کبھی مشہود کے معنی میں آتا ہے۔ شاہد یعنی خود گواہ ہے۔ کہا گیا کہ شہداء کو اپنے معاشرے کے تمام رشتہ داروں، دوستوں، احبا سب کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ ہمارے بعد کیا کریں، ہمارے خون کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، کس قدر کمایا ہے انہوں نے، ہمارے خون سے خوب کمایا ہے، خانوادے شہداء نے بھی کمایا ہے، اپنے شہیدوں کے نام پہ کمایا ہے، بہت کمایا انہوں نے، جگہ جگہ اپنے شہیدوں کے نام لیے ہیں، گریہ کیا ہے، رو دیے ہیں، اپنا پیسے لیے ہیں، امدادی فنڈ، اور ملت میں سے بھی جن کا تعلق تھا انہوں نے بھی مثلا کافی۔ تو شہید آ کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے مقصد کے ساتھ، مقصد ہمارے معاشرے میں غائب ہیں، جب تک شہید کا نام استعمال ہو سکتا ہے استعمال کرتے ہیں، مقصد جو شہادت کا ہے وہ اس کے، تو شہید اس لیے کہ وہ آتے ہیں، سنا ہے کہ مطلب شہید کے بارے میں شہادتوں میں جو کتابیں لکھی گئی کہ شہید آ کے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے، شہید آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا، اس لیے انہیں شہید کہا جاتا ہے، خود حاضر ہوتے ہیں۔ یا اس لیے کہا جاتا ہے
کہ فرشتے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حاضر رہتے ہیں، چونکہ ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، لہٰذا یہ مشہود کے معنی میں شہید۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ تم اپنے شہداء کو بلاؤ، قرآن کا مقابلہ کرنے، شہداء یعنی تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں خدا کے علاوہ جو حاضر ہیں، جنہیں تم دیکھتے ہو، جو حاضر و ناظر ہیں، جو تمہاری گواہی دے دیتے ہیں، ان کو بلاؤ۔ یہ تو یہ جو ہے چیلنج خداوند متعال کی طرف سے، قرآن کا یہ ابدی دعویٰ ہے، ابدی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس دعوے کا مخاطب کون ہے؟ لوگ ہیں، الناس، سب کو خداوند متعال نے مخاطب کر کے کہا کہ اس قرآن میں شک ہے تو لاؤ ایک سورہ بنا کے لے آؤ، سب لوگ۔ اس لیے یہ کسی خاص گروہ یا زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ قرآن کا یہ چیلنج، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ جو چیلنج ہے یہ کسی خاص گروہ کے لیے، یہ خاص زمانے کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود ابدی ہے، دائمی ہے، ابدی معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، معجزہ یہ جاوید، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سن 2000 میں اس کا معجزہ ہونا ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی اس کا معجزہ ہونا ختم نہیں ہوگا، یعنی اعجاز قرآن کسی زمانے میں ختم نہیں ہوگا تا قیامت۔ یہ قرآن اپنے پورے اعجاز کے ساتھ ہے، یعنی اپنا معجزہ ہے۔ اگر امام زمان کے ظہور کے بعد بھی یہ معجزہ رہے گا، علم ترقی بے شک کرے، لیکن قرآن کی مثل نہیں لا سکے گا، اس وقت بھی ناممکن ہے۔ اس وقت ترقی کریں گے، علمی ترقی، سب کے پاس علم موجود ہے اور وافر علم موجود ہیں، چونکہ تمام علوم معاشرے میں انسان کو مل جائے گا، سارے علوم میں۔ اس کے باوجود بھی چونکہ قرآن دائمی ہے، خدا متعال کی طرف سے ہے، کبھی بھی اس کا جواب نہیں لا سکے گا۔ تو اعجاز قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لہذا کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ بھی ابدی ہے، خود قرآن ابدی معجزہ ہے تو اس کا دعویٰ بھی ابدی ہے اور دائمی ہے، لہذا اس دعوے کے مخاطبین میں ہر دور کے لوگ شامل ہیں، ہر دور کے لوگ، آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہیں، کہ اگر شک ہے آؤ قرآن کا مقابلہ کرو، جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ ملو، بیٹھو، بھئی ایک سورہ بناتے ہیں، آ جاؤ، قرآن کو تو اتنا ہی دعویٰ ہے، چلو ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ ابھی تک تو نہیں لا سکے، اب اس کے بعد بھی نہیں لا سکتے۔ دعویٰ بھی ابدی ہے، مخاطب ہے ہر دور کے انسان، ہر عصر کے انسان۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ ایسے دعوے کیے گئے ہیں۔ ایک، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، جس طرح اسی آیت کے فوراً بعد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی سورہ اسراء کی 88ویں آیت میں فرمایا، قل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہہ دیں لوگوں سے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جمع ہو جائیں انس و جن، قرآن نے ابھی کہا کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تم سارے انسان، ابھی جنات کو بھی بلاؤ، جنات کو بھی بلاؤ، ان کے پاس تو بہت زیادہ طاقت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، جنات انسانوں سے زیادہ آزاد ہیں، جنات کو بھی بلاؤ۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر انسان اور جن سب مل کر آ جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس مقصد کے لیے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لے کر آئے، بنا کر لے کر آئے، فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، کبھی بھی اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، جن و انس سب مل کر بھی نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی پشتیبانی کریں، سب مل کر مدد کریں ان کی، سب اپنا اپنا دماغ لڑائیں، سب اپنی عقلیں کام میں لائیں۔ خدا متعال کا یہ دعویٰ ہے کہ جن و انس بھی ملے گا، قرآن نہیں لا سکتے، ابدی معجزہ ہے۔ یہ سورہ اسراء میں فرمایا۔ اس آیت میں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی دعوت دی ہے کہ صرف انسانوں سے تو نہیں بنے گا، چلو جنات کو بھی بلاؤ، نہیں لا سکتے۔ کتنا اچھا معجزہ ہے، کتنا اچھا دعویٰ ہے، کسی خون خرابے کی، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ جاؤ سورہ بنا کے لے آؤ، پھر بولو، ختم، بولو اسلام سب فالتو ہے، یہ دیکھو ہم نے لایا، نہیں لا سکتے۔
تو یہ جو ہے جو عرض کرنی ہو یہ کہ مثلہ اس سورہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی جیسے سے، یہ جو مما نزلنا کی طرف کہا کہ مما نزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن کی صورتوں میں سے ایک سورے کی طرح بنا کے لے آؤ۔ بعض نے جو مثلہی کی ضمیر کو جو ہے آگے کہا کہ اس سے مراد وہ عبدنا ہے، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسے بندے سے کوئی سورہ بنوا کر لے آؤ۔ اس جیسے پیغمبر اسلام کو کہا امی ہے، کسی بھی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، اب تم بھی کسی امی کے پاس جاؤ، سورہ بنا کے لے آؤ۔ اگر کوئی امی، کوئی ان پڑھ ایسا کر سکتا، جس ان پڑھ سے مراد کسی کے پاس اس نے زانو یا تلمذ طے نہیں کیا، کسی کی شاگردی نہیں کی، کوئی کتاب نہیں پڑھا، نگار من بمکتب نہ رفت، خط نہ نوشت، پیغمبر اسلام نگار من بمکتب نہ رفت، مدرسہ نہیں گیا، وہ خط نہ نوشت، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کوئی قلم اٹھا کے لکھا، بغمزہ مسئلہ آموز 100 مدرس شد، وہ اپنے ہی اندر سے اپنے اشاروں سے 100 مدرسین کے بھی استاد ہیں، خود استاد ہیں لیکن کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی۔ پیغمبر صاحب کہا کہ تم بھی اسی کے طرح کے کسی شخص سے اگر بنوا سکتے ہو بنا کے لے آؤ، اپنی حمایتوں کو بلاؤ، ساری دنیا کے کفار کو بلا لو اور سب مل کر ایک سورہ بنائے کوشش کرو۔ فاتو بسورۃ من مثلہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک آدمی سے کوئی سورہ بنوا کے لے آؤ، اگر پیغمبر نے خود گڑھا ہے یہ کتاب، تم بھی کسی اس طرح کے کسی مدرسہ نہ گیا ہوا بندہ، کبھی خط نہ لکھا ہوا بندہ، کسی ایسے شخص سے بنوا کے لے آؤ۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسے انسان سے جو کسی انسانی مکتب میں نہ پڑھا ہو اور جس نے تمہارے ماحول میں پرورش پائی ہو، یعنی قرآن اگر انسانی دماغ کی پیداوار ہے، قرآن اگر انسانی دماغ کی پیداوار ہے اور خود پیغمبر اسلام نے اگر اسے گڑھا ہے تو محمد جیسے کسی بندے سے تم بھی بنوا کے لے آؤ اگر لا سکتے ہو، چونکہ یہ کام کسی انسان سے صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے، اگر ممکن نہیں تو ثابت ہوگا کہ یہ قرآن بشری ذہن کی ساختہ پرداختہ نہیں ہے، یہ خدائی ہے۔ تو مثلا بعض لوگوں نے اس طرح تفسیر کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے ماحول میں نہ ہو اور کسی مکتب کا پڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے اس جیسا قرآن لانا ممکن ہوگا، جبکہ ہم کہا کسی ان پڑھ سے بنوا کے لے آؤ، تو اس لیے یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ جبکہ ان کے لیے کسی بھی پڑھے، چونکہ خداوند متعال خود فرما جن و انس جمع ہو جاؤ، ان پڑھ پڑھا لکھا سب جمع ہو جاؤ، نہیں لا سکتے، تو یہ کہ کسی ان پڑھ سے بنوا کے لے آؤ، یہ دعویٰ تھوڑا سا خفیف ہے، سبوک ہے، ہلکا ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ جیسے آپ کہا یا تم بھی کسی ان پڑھ سے بنا کے لے آؤ۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہو سکتا ہے جو کسی معمولی چیز کے لیے کرو، یار اگر یہ ان پڑھ بندہ ہے، ان پڑھ سے مراد یعنی کسی سے نہیں پڑھا ہے اور تم بھی کسی ان پڑھ سے بنوا کے لا سکتے ہو، صرف یہ ثابت ہوگا اسے کسی ان پڑھ نے نہیں بنایا۔ لیکن قرآن کی مثل لانا ان پڑھ سے تو ممکن نہ ہوا تو جو ہے پڑھے لکھوں سے تو ممکن ہو جائے گا، لہذا یہ دعویٰ انہوں نے کہا کبھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح کوئی سورہ بنا کے لے آؤ، ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ دعویٰ جیسا کہ عرض کیا عمومی ہے، کسی خاص زاویے یا عنوان سے مخصوص نہیں۔ مثلا یہ کہ صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن کی مثل لانے کا دعویٰ کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا کلام لے آؤ جس میں فصاحت و بلاغت زیادہ ہو، قرآن کی طرح فصاحت و بلاغت باقی مطالب نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک بلیغ کلام کے لیے بلاغت کا، حکیم کے لیے حکمت کا، قانون دان کے لیے جو ہے قانون کا، ماہر نفسیات کے لیے نفسیات کا، اور ادیب کے لیے ادبیات کا دعویٰ ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے، ادیب بھی جاؤ اسی طرح کے ادبیات، حکیم آؤ اسی طرح کی حکمت کی باتیں،
فقیہ آ جاؤ اسی طرح کی فقاہت کی باتیں، اور آ جاؤ فصاحت و بلاغت والی اس طرح کے فساد عمومی ہے، سب کے لیے چیلنج ہے، نہ صرف ایک کے لیے، ہر حوالے سے چیلنج ہے۔ کیا معجزہ فطری قوانین کے دائرے میں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یعنی معجزے میں فطری قوانین کار فرما ہیں یا فطری قوانین سے ماورا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے، یعنی وہاں پر فطری قوانین جو ہے علت و معلول سبب مسبب والی چیزیں شامل نہیں ہیں، ایسا ہے تو اس بات میں شک و تردید کی گنجائش نہیں کہ اس کائنات کا نظام قانون علل و اسباب پر مبنی ہے۔ یہاں قانون ہے، کچھ چیزیں علت ہیں تو کچھ چیزیں اس کی معلول ہیں۔ جب تک کوئی علت کار فرما نہ ہو تب تک کوئی معلول وجود میں نہیں آ سکتا۔ کائنات میں اسی طرح سے ہے، دنیا میں اسی طرح سے ہے، علت کے بغیر کسی چیز کا معرض وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا معجزہ بھی اسی قانون کا تابع ہے کہ یہاں بھی علت ہونا چاہیے تاکہ معجزہ وجود میں آ جائے؟ اگر جواب مثبت میں کہ ہاں ایسا ہے تو ہر معجزے کے مخصوص علل اسباب تلاش کرنا پڑے گا۔ اس معجزے کے لیے علت کیا ہے کہ عصا کیسے اژدہا بن سکتا ہے، پتھر کیسے بول سکتا ہے، کنکریاں کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، درخت کیسے کسی کے حکم پہ جڑوں کے ساتھ زمین سے نکل کر آ سکتا ہے، علت ڈھونڈنا پڑے گا۔ مثلا عصائے موسیٰ کا اژدہا بننا، حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، ایسے معجزات ہیں جن کے مادی اور سائنسی اسباب کا ہونا ضروری ہے، جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے، ہمیں نہیں معلوم، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے چھوا تک نہیں، کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ چونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جو یہاں جو علت و معلول کا سلسلہ ہے کہ شادی ہوگی تو بچہ ہوگا، یہ ان کے ذہن میں، اسی لیے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں باغی بھی نہیں ہوں اور مثلا گناہ کار بھی نہیں، اور کسی بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں، شادی بھی نہیں ہوئی میری، کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ تو وہاں بظاہر یہ علتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس مقام پر جو لوگ سائنسی علوم سے مرعوب ہیں، مغرب زدہ ذہنوں کے مالک ہیں، ان آیات کی انہوں نے تأویلیں شروع کر دی ہیں جو ان کے لیے ظاہری اور سطحی طور پر ناقابل فہم تھی۔ بعض آیتوں کو دیکھا کہ کیسے ممکن ہے بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو جائے۔ خداوند متعال نے تو مثالیں دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال کیا ہے؟ آدم کی مثال ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کہا کہ ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں، دونوں نہیں ہے پیدا کیا، یہاں تو ماں موجود ہے کم از کم، یہ تو آسان ہے، کم از کم آدھی علت تو موجود ہے۔ خداوند تعالی نے تو فرمایا کہ مطلب ہو سکتا۔ اب جو سائنسی ذہنیت سے سائنسی باتوں سے مرعوب لوگ ہیں، ان کو ظاہری طور پر علت نظر آنی چاہیے، تو اب انہوں نے قرآن میں دیکھا کہ یہاں تو علتیں موجود نہیں ہیں ظاہری طور پر، تو انہوں نے تعویلات شروع کر دی۔ ہم اس اہم اور دقیق مسئلے پر قدر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ قارئین محترم اس مسئلے کے اہم نکات سے واقف ہو جائیں۔ تو عقل و تجربے کی طرح قرآن بھی اصول تسلیم کرتا ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک علت کا ہونا ضروری ہے اور سبب کا کار فرما ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی جسم کا حجم پھیلتا ہے تو اس کے لیے پس پردہ اس کی علت یعنی حرارت کار فرما ہونی چاہیے، حرارت سے جسم پھیلتا ہے، کوئی بھی جسم پھیل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کچھ غیر معمولی واقعات کو بطور معجزہ پیش کرتا ہے۔ معجزات معمول کے مطابق نہیں ہوتے، علتیں ہوتی ہیں لیکن غیر معمولی ہوتی ہیں، عام روش سے ہٹ کر، لیکن محالات اور ناممکنات سے بھی نہیں ہوتے۔ یعنی معجزات ناممکن یا محال کو ممکن بنانا نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کے اذن سے تمام علتوں کو بڑی تیزی سے جمع فرما دیتا ہے اور وہ چیز بہت جلد وجود میں آ جاتی ہے، چونکہ حکم خدا سے ممکن ہے کہ ذرات میں فی الفور تبدیلی واقع ہو جائے،
جیسے کہ بہت ساری چیزوں سے بہت ساری چیزیں آج کل سائنس نے بنانا شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا کسی بھی چیز سے کچھ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جب ہو سکتا ہے تو ان تمام علتوں کو بڑی تیزی سے مثلا خداوند متعال کار فرمائی فرماتا ہے تاکہ وہ چیز بہت جلد وجود میں آ جائے۔ مثلا لکڑیوں کو ایک خاص مرحلے میں جو ہے اسے تبدیل ہونا کسی اور چیز میں، پھر اس نے تبدیل ہونا ہے مختلف ذرات میں، پھر اس نے اژدہا میں تبدیل ہو جانا ہے۔ اس کے لیے اگر سائنس کام کرنا شروع کر دیں ایک لمبا عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن خداوند متعال کیا کرتا بڑی تیزی سے ان چیزوں کو تبدیل کر لیتا ہے اور معجزے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بہرحال اس پہ ایک تھوڑی سی معمولی بحث ہوگی انشاءاللہ العزیز، کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔